الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیش بہا نعمتوں میں سے، بلکہ بہت ہی ضروری اور نیسیسری اور بہت ہی اعلیٰ ترین نعمتوں میں سے پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے بارے میں فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ پانی سے ہی پودے اگتے ہیں، پانی سے ہی انسان بنتے ہیں، انسان کی باڈی میں، اس کی ہڈیوں میں، اس کے ہر چیز میں پانی ہی پانی ہے، اور اس کے بغیر یہ میت ہے۔ تو زندگی کو جاری رکھنے کے لیے اور صحت کو بحال رکھنے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح شریعت اسلامیہ کمپریہنسو ہے اور ہر کام میں ہماری ہدایات جاری کرتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا انتظام بھی کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے طریقے بھی بتائے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ میں پانی پیتا ہوں مگر میں سیراب نہیں ہوتا، تو آپ نے فرمایا پھر آپ 3 دفعہ سانس لیا کرو، مطلب 3 ٹکڑوں میں پانی پیا کرو۔ اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن النفخ فی الشراب، پینے والی چیز میں پھونک مارنے سے منع کیا، سانس لینے سے بھی منع کیا۔ ہم دونوں حدیثوں کو ملائیں تو پینے والی چیز میں سانس بھی نہیں لینا، اور 3 سانس لینے کا مطلب یہ ہوا کہ منہ ہٹا کر کے سانس لیں گے۔ تو جتنی دیر آپ پانی پی رہے ہیں اس میں آپ بڑے بڑے گھونٹ لیتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے لیتے ہیں، اس کی وضاحت اس حدیث میں نہیں ہے، لیکن ایک بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ جب ایک آدمی تیز تیز پانی پیتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ تو اس لیے سیراب نہیں ہوتا کہ تو تیز تیز پی رہا ہے اور بیچ میں رکاوٹ نہیں ہے، کوئی سٹاپ نہیں ہے تیرا، تو آپ نے کم از کم 3 سٹاپ کرنے کا جب اس کو فرمایا تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ 3 کی بجائے 6 ہو جائیں گے تو اور زیادہ سیرابی آئے گی، 6 کی بجائے 12 ہو جائیں گے تو اور زیادہ سیرابی آئے گی۔ تو اس حساب سے آج کی میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، یہ ہمیں بتاتے ہیں ڈاکٹر محمد شرافت علی صاحب کہ پانی پینے میں ہمیں کن طریقوں سے پینا چاہیے، سائنس اور میڈیکل کی سائنس کیا بتاتی ہے اس سلسلے میں، تو ڈاکٹر محمد شرافت علی صاحب ہمیں بتاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے، اگر ہم اس کو بیان کرنا شروع کریں تو حقیقت میں زندگی ہی پانی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو تمہاری زندگی ہے، اس پانی کو اس انداز میں اپنے جسم میں لو کہ یہ پانی اپنے مکمل A to Z جتنے بینیفٹس ہیں وہ آپ کو مہیا کرے، اور اس پانی کے جتنے فوائد ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دلانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سارے طریقے بتلا کے بھیجا۔ اب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، آپ سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل کے اندر جو ڈیپتھ تھی، ایک ایک عمل کے اندر جو حکمتیں تھیں، ایک ایک عمل کے اندر جو اللہ رب العزت نے بے پناہ وہ بینیفٹس چھپائے ہوئے تھے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ساری چیزوں کو کھول کھول کے بیان کرنا چاہتے تھے۔ اور آج الحمدللہ رب العالمین کے میڈیکل سائنس پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وہ بتائی ہوئی باتیں ہیں، آج ایک ایک چیز کو A to Z ایز اٹ ویسے ہی مان رہی ہے جیسے 1440 سال پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان ساری باتوں کو ایک حدیث سے کوٹ کیا جائے
جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دین میں محمد لے کے آیا ہوں یہ کائنات کے ہر کچے اور پکے مکان میں جائے گا، اور جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے ہیں یہ بھی ہر گھر میں جائیں گے۔ تو پانی اصل میں زندگی ہے، اس کو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ پانی ہے کیا۔ اگر انسانی جسم میں دیکھا جائے 60% پانی ہے، اگر پانی کی ڈیفیشنسی ہو جائے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ پانی زندگی ہے، اب اس پانی کو اس انداز سے لو کہ وہ آپ کی زندگی کو اور زیادہ انرجیٹک کر دے، اور زیادہ قوی کر دے، اور زیادہ مضبوط کر دے۔ اس کے لیے سائنس کہتی ہے کہ پانی کو جس انٹینشن سے لیا جائے گا، پانی کو جس دھیان سے لیا جائے گا، پانی کو جس توجہ کے ساتھ لیا جائے گا، پانی ایز اٹ آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ریئیکٹ کرے گا، کیونکہ سائنس کہتی ہے ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے۔ ایکشن اور ریئیکشن ہمیشہ اپوزٹ ہوتے ہیں بٹ ایکول ہوتے ہیں۔ اب پانی کے ساتھ ہمارا جو ایکشن ہے وہ جس قدر اسٹرانگ ہوگا، اس پانی کے ساتھ ہماری محبت جس قدر زیادہ ہوگی، اس پانی کو جس قدر ہم سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، راحت کے ساتھ، تسکین کے ساتھ لیں گے تو یہ پانی ایز اٹ وہی ساری چیزیں ہمارے اندر ٹرانسفر کرے گا۔ اور اگر ہم پانی کو پیئیں گے اجلت سے، پانی کو پیئیں گے تیزی سے، پانی کو پیئیں گے جلد بازی سے، تو پانی وہی تیزی، وہی اجلت، وہی جلد بازی ہمیں دے گا۔ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جس چیز کو جس انٹینشن کے اکارڈنگ لیا جاتا ہے وہ چیز آپ کو وہی پرووائڈ کرتی ہے۔ اور اگر ہم اس کو ایک حدیث کے ساتھ کوٹ کریں تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت کے ساتھ ہے۔ اب اس پانی کو لیتے ہوئے جو آپ کی نیت ہے، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ مجھے اس کو سنت کے مطابق پینا ہے، رائٹ ہینڈ سے پکڑ کے پینا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے پینا ہے، اس کو 3 سانس میں پینا ہے، اس کو سکون کے ساتھ پینا ہے، اور مجھے اس کے پیتے ہوئے اپنے سانس کو برتن جو پینے والا برتن اس میں سانس نہیں لینا، اور اس کے پینے کے بعد مجھے الحمدللہ کہنا ہے، تو جو آپ کی انٹینشن ہے اسی اکارڈنگ پانی بن جائے گا۔ جاپان کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے پانی کے اوپر ریسرچ کی اور وہ واٹر تھراپی کے اوپر PhD کر چکے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس پانی کو جو بندہ جس انٹینشن کے ساتھ لیتا ہے پانی ایز اٹ ویسے ہی بن جاتا ہے۔ اگر آپ پانی کو محبت سے لے رہے ہو تو وہ پانی آپ کے اندر محبت جنریٹ کرے گا، اگر آپ اس کو غصے سے لے رہے ہو یہ آپ کے اندر غصہ جنریٹ کرے گا۔ اگر اس پانی کو ہم اس انٹینشن سے لیتے ہیں کہ یہ میرے بدن کی ساری بیماریوں کو بہا لے جائے گا تو واللہ پانی آپ کے بدن کی ساری بیماریوں کو بہا لے جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیت ہے، اور سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کرو گے آپ کو وہی پرووائڈ کرے گا۔ اگر میں اس انٹینشن سے پینا، میرا دھیان، میری توجہ، میرا ارادہ یہ ہے کہ یہ پانی میری زندگی کے سارے جو پرابلم ہیں، مسائل ہیں، مصائب ہیں، امراض ہیں، جو ڈیزیز ہیں اس کو بہا لے جائے گا، تو واقعی سچ میں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی ان کو بتلاؤ اللہ ویسا ہی ہے جیسا آپ کا گمان ہے۔ وَأَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، کہ اللہ ہر انسان کے ساتھ ویسا ہے جیسا اس کا گمان ہے۔ اب سب سے پہلے پانی پیتے ہوئے اگر یہ میری انٹینشن ہے کہ اس پانی کے ذریعے مجھے زندگی ملنی ہے اور وہ زندگی ملنی ہے جو بیماریوں سے پاک ہے، تو ایسا ہی ہوگا، آپ کو وہی زندگی ملے گی جو بیماریوں سے پاک ہوگی۔ اور پانی کو لینے کے لیے اب اس پانی کو جس انٹینشن سے لیں گے یہ پانی ہمیں وہی دے گا۔ اب ہمیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، پانی کو ہمیشہ دائیں ہاتھ سے پکڑنا چاہیے، اور اس کو پینے سے پہلے ہمیں ایک پازیٹیو تھاٹ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کو دائیں ہاتھ سے لو، بسم اللہ پڑھو، اس کو 3 سانسوں میں پیو، اور پینے کے بعد الحمدللہ کہو۔ اور دوسری حدیث ہے کہ اس کے جو پینے والا برتن ہے اس میں سانس مت لو۔ ابھی ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ پانی ہمیں کس طرح سے رابط کرے گا، اس کے پیچھے جو سائنٹیفکلی لاجکس ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سائنس اس طریقے کے مطابق جو پانی پیا جاتا ہے اس کے کیا کیا بینیفٹس بتاتی ہے۔ مثلا ابھی میں پانی پینے لگا، اس میں صرف دیکھیے گا کہ یہ پانی پینے کا جو طریقہ ہے یہ کس قدر سہل ہے، کس قدر اس کے اندر ہمارے لیے بینیفٹس ہیں۔ بسم اللہ۔
اب اس کو سمپل سمجھنا ہے کہ جو میں پانی لے رہا تھا یہ مجھے فزیکلی کیا کیا پرووائڈ کر رہا تھا. سب سے پہلے ہم سائیکولوجیکلی دیکھیں گے. جب میں نے پانی کو پینا شروع کیا تو میری ساری کی ساری انٹینشن پانی پینے کی طرف آ گئی, میرا سارا دھیان اس کی طرف آ گیا. اور جو میرے پاسٹ میں جو ٹینشن چل رہی تھی, جو میرے مائنڈ میں ڈفرینٹ پرابلم چل رہی تھی, جو ڈفرینٹ تھاٹ چل رہے تھے, جیسے ہی پانی آیا اور میں نے کہا بسم اللہ, میں نے جیسے ہی کہا بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے, تو ایک دم میرے جو پاسٹ کی وہ جو تھاٹس تھے جو میرا مائنڈ سوچ رہا تھا ایک دم ڈسکنیکٹ ہو گئے. اور میں نے جیسے ہی پانی کو سپ لینا شروع کیا میں نے کاؤنٹنگ شروع کر دی, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اب جیسے جیسے میں گنتا جا رہا تھا میرا مائنڈ وہ جو پیچھے کا جو سٹریس تھا, جو ٹینشن تھی, جو انزائٹی تھی, جو ڈپریشن تھا, جو پرابلم تھی جس کو لے کے میں پریشان تھا, پانی نے اس پریشانی کو ایک دم ڈسکنیکٹ کر دیا. اور پانی کا سب سے پہلا فائدہ اس نے ہمیں بیماری کو بلا دیا. روٹین میں جب کوئی اللہ محفوظ رکھے حادثہ ہو جاتا ہے وہ جلدی کرو پانی پلاؤ, پانی پلاؤ. وہ پانی ایکچوئل میں آپ کی انٹینشن کو چینج کر رہا ہے, ڈائیورٹ کر رہا ہے. اور جیسے ہی آپ نے کاؤنٹنگ شروع کی, سائنس کہتی ہے کہ مائنڈ جب سوچتا ہے نا تو وہ امیجز جب آتے ہیں تو اس کو لے کے پکچر میں فوکس کرتا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں 1 2 3 4 5 6 تو اس 1 2 3 کا امیج آئے گا, اس سے آگے مائنڈ کوئی اور ورک نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ و تعالی جب ہم پانی کو اس انٹینشن سے پئیں گے, سانس لے لے کے آرام آرام سے آرام آرام سے آرام آرام سے, تو جب ہم اس کو گننا شروع کریں گے, یہ گننا نہیں ہے, اصل میں ہمارا وہ جو پاسٹ میں ٹینشن چل رہی تھی اس سے اپنے دھیان کو ڈائیورٹ کرنا ہے. پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ, جو پانی اس طرح پیا تو سائنس کہتی ہے ہماری پوری باڈی میں جتنی سیکریشن ہے وہ ایسیڈک ہے. جو ہمارے منہ کے اندر سلائیوا ہے یہ الکلائی. اب جب ہم سارے جانتے ہیں کہ الکلی جب ایسڈ سے ملتا ہے تو اس کو نیوٹرل کرتی ہے. اب الکلی ہمارا منہ کا جو سلائیوا یہ الکلائن ہے, اب الکلائن نے ہماری باڈی کو نیوٹرل رکھنا ہے. اب وہ اگر ہم لیں گے بڑے بڑے سپ, مثلا ہم نے اس کو بڑے سپ میں لیا 5 میں یا 10 میں یا 15 میں, ابھی میں نے تقریباً 40 سے زیادہ سپ لیے. اٹس مین جب میں پانی کو نگل رہا تھا تو ہر ایک سپ کے ساتھ سلائیوے کی کچھ مقدار میرے اندر جا رہی تھی, ہر سپ کے اندر جا رہی تھی, ہر سپ کے اندر جا رہی تھی. اور یہ سلائیوا تھوڑا 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 جو میرے اندر جا رہا تھا, اگر میں نے 40 بار سپ کو نگلا تو اٹس مین کہ میں نے 40 بار سلائیوا کو اپنے اندر لے کے گیا. اور اگر میں صرف 4 بار یا 5 بار بڑے بڑے گھونٹ میں, جیسے میں لاسٹ میں آپ کو پی کے دکھاؤں گا, کہ اگر ہم ایسا پانی پیئیں گے تو پھر کیا ہوگا, وہ پانی کے ساتھ وہی سلائیوا جائے گا جتنے ہم اس کو سپ لیں گے. تو دوسری بات اس میں جو سب سے زبردست ہے, ہماری باڈی کا جو سلائیوا ہے وہ اتنے ڈراپ جاتا ہے جتنے ہم اس کے سپ لیتے ہیں. اس میں تیسری بات, سائنس کہتی ہے جو کام آپ جس انٹینشن کے اکارڈنگ کر رہے تھے وہ آپ کو وہی پرووائڈ کرے گا. اب میں پانی کو پی رہا تھا صبر کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, راحت کے ساتھ, تسکین کے ساتھ, تسلی کے ساتھ, تو مجھے پانی وہی پرووائڈ کرے گا جس کے اکارڈنگ میں اس کو لے رہا ہوں. اور اگر ہم پانی کو پئیں گے تیزی سے, جلد بازی سے, تو پھر کیا ہوگا, پھر وہ مجھے وہی پرووائڈ کرے گا جس انٹینشن اکارڈنگ میں اس کو. پھر اس پانی کا اس سے بڑا فائدہ, یہ پانی ایکچوئل میں میری لائف ہے, میری زندگی ہے. اب میں اس کو جس قدر محبت سے لوں گا وہ اسی قدر مجھے محبت دے گا. یہ سائنس کا بہت بڑا لا ہے. ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. ایکشن اور ری ایکشن ہمیشہ اپوزٹ ہوتے ہیں بٹ ایکول ہوتے ہیں. اگر میں اس پانی کو محبت سے پی رہا ہوں تو یہ پانی 100% مجھے وہی محبت اپنے ری ایکشن میں دے گا. اور اگر میں پانی کو سٹریس سے پی رہا ہوں, بلکہ زبان کے اندر ایک ڈاکٹر
موسس ایموتو ہیں, انہوں نے ریسرچ کی, انہوں نے واٹر تھراپی کے اوپر PhD کی. وہ کہتے ہیں پانی کو جس انٹینشن سے لوگے پانی بھی آپ کو وہی دے گا. انہوں نے تقریباً 1000 سے زیادہ ایکسپیریمنٹس کیے. انہوں نے ایک بندے کو پانی غصے سے پلایا, اس کو پورا ہائپر کر کے پھر اس کو پانی پلایا, تو وہ پانی اس کے غصے کو بڑھانے والا بن گیا. انہوں نے ایک بندے کو بہت خوشی دے کے پانی پلایا, تو اسی پانی نے اس کی خوشی کو بڑھا دیا. اب یہ پانی وہی ریئیکٹ کرے گا جس توجہ کے ساتھ, جس دھیان کے ساتھ, جس نیت کے ساتھ, جس ارادے کے ساتھ آپ اس کو لوگے. پانی نے وہی ریئیکٹ کرنا ہے. اور اگر میں پانی کو انتہائی سکون کے ساتھ, جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اور میں پانی کو پیتا ہوں صبر کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, تو یہ پانی مجھے ریئیکشن میں وہی پرووائڈ کرے گا. اور اس پانی پینے کا اس طرح کا فائدہ, جتنے ہم چھوٹے چھوٹے سپ لیں گے, اس کو سمجھیے, ہمارے جو کڈنی کے اندر نیفرون ہے وہ مائکروسکوپ سے دکھتے ہیں. اگر ہم چھوٹا چھوٹا تھوڑا تھوڑا پانی لیں گے اس میں ایزیلی ایبزارب ہو جائے گا. اور اگر جیسے میں لاسٹ میں آپ کو سپ لے کے دکھاؤں گا, اگر ہم بڑے بڑے ڈراپ لیں گے, ہم بڑے بڑے گھونٹ لیں گے, بڑے بڑے سپ لیں گے, تو پھر کیا ہوگا, وہ جو باریک باریک نیفرون ہے جب بڑا پانی زیادہ جائے گا اس کو ڈائلیٹ کر دے گا. پانی کو جس قدر سکون سے پیا جائے, جس قدر آرام سے پیا جائے, پانی آپ کو وہی پرووائڈ کرتا ہے. راستہ اس میں ایک بات یہ بھی ایڈ ہو سکتی ہے کہ مدینہ طیبہ میں ہم نے دیکھا کہ چھوٹے کپ کعوے کے, اور وہ بھی اتنا سا, ہمارا تو آدھا گھونٹ بنتا ہے, اس کے بھی وہ 5-7 گھونٹ بناتے ہیں, پھر وہ بار بار ڈالتے ہیں, ایک دم نہیں دیتے. تو یہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی آ رہا ہو, کیونکہ مدینے والوں نے یہی سیکھا ان سے ہو. اور اس کے علاوہ ایک اور بات میں ذہن میں آ رہی تھی کہ گرم پانی ہے یا ٹھنڈا پانی ہے, اس نے معدے میں جا کر تو اس وقت ورک کرنا ہے جب معدے کے ٹیمپریچر کے برابر ہوگا. جب تھوڑا تھوڑا جائے گا تو وہ جاتے جاتے اپنا ٹیمپریچر سیٹ کر لے گا, باڈی کے لیول کے برابر ہو جائے گا. یہ بھی اس کا فائدہ ہے. ویسے بھی جتنی بھی اب بارش ہوتی ہے, اگر بہت تیز بارش ہو تو وہ نیچے خشک ہوتا ہے, اوپر سے بہا لے جاتا ہے سارا کچھ, جبکہ وہ تھوڑی تھوڑی ہوتی رہے تو وہ سیراب کرتی. اس کو سمپل ایک اور ایگزامپل سے سمجھیں, انٹے کو پانی لگاتے ہیں نا, تو اگر ہم تھوڑا تھوڑا پانی لگائیں گے تو انٹے اس کو ابزارب کر لے گی, اور اگر ایک دم زیادہ پانی بہائیں گے وہ بہہ جائے گا. اس سے بھی بہت اچھی بات کہ اس کو سمپل سے سمجھتے ہیں کہ جو پانی جتنا سکون سے لیں گے وہ آپ کی باڈی کو اتنا ہی سکون پرووائڈ کرے گا, اور پانی کو جتنا تیزی سے لیں گے پانی بھی اتنا ہی ریئیکشن کے طور پہ آپ کو وہی پرووائڈ کرے گا. مثلا دیکھیں, اب ہم اس کو دوسرا سے لیتے ہیں. دوسرے ایک سانس میں ہم نے اتنا پانی لیا, میں نے تقریباً 42 گھونٹ بھرے. ابھی ہم دوسرے میں دیکھیں گے کتنے بھرتے ہیں. اب اس کو جتنا ہم سکون سے پی رہے ہیں, اس کو سیم لائک سمجھتے ہیں. ابن خلدون اپنی تاریخ کے مقدمے میں لکھتے ہیں جو انسان جس جانور یا پرندے کی طرح کھاتا اور پیتا ہے اس کی طبیعت ویسی بننا شروع ہو جاتی ہے. مثلا اس طرح جو تھوڑا چونچ کی طرح لیتا ہے, اس طرح پرندے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم, یہ کافر یہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں. اور کتنی احادیث ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے بری مثال نہیں, جو ہدیہ دے کر واپس لیتا ہے وہ کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاڑتا ہے, اور ہمیں ان کی طرح نہیں بننا ہے. اس طرح سجدے میں جائیں تو کون زمین پر نہیں لگانی, یہی چپائے جس کا میں نے نام لیا, یہ اس کی مشابہت ہے. تو جانوروں کی مشابہت سے ہمیں منع کیا ہے, تو اس میں کھانے پینے بھی مشابہت سے بچنا چاہیے ہمیں. اب اس کو سمپل سمجھتے ہیں, ایسی پانی چڑیا پیتی ہے. اب اگر ہم
امام ابن قیم کی کتاب ہے ذات المعاد، اس کے اندر اگر دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جو پانی کو چوس چوس کے پیے گا وہ اپنے بدن کی ساری بیماریاں بہا لے جائے گا، اور جو پانی کو گٹ گٹ کر کے پیے گا وہ اپنے بدن کو ساری بیماریوں سے بھر لے گا۔ اس کو سائنٹیفکلی سمجھتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے جتنا سلائیوا زیادہ جائے گا، سلائیوا الکلائن ہے، پوری باڈی میں جو سارے ایسڈ ہے، جتنی سکریشنز ہیں، انزائم ہے، چاہے آپ اس کو ہائیڈروکلورک ایسڈ کو دیکھ لو، پائلورک ایسڈ کو دیکھ لو، پیپسن کو دیکھ لو، لائسن کو دیکھ لو، بائل کو دیکھ لو، وہ سارے ایسیڈک ہیں۔ الکلی جب ایسڈ سے ملے گی اس کو نیوٹرل کرے گی۔ اب جب پانی کو ہم چوس چوس کے پیئیں گے، ڈراپ ڈراپ پیئیں گے، وہ اتنا زیادہ الکلی کو بڑھائے گا، اور الکلی جتنی ایسڈ کے ساتھ ملتی جائے گی باڈی اتنی ہی نیوٹرل ہوتی جائے گی۔ یہ جو میں نے بتایا کہ پانی سے موٹاپا کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس کو سمپل سا سائنٹیفکلی سمجھتے ہیں کہ یہ پانی جو پی رہے ہیں یہ الکلائن پراپرٹی ہے، اور جو ہمارے بدن میں جتنی سکریشنز ہیں وہ ساری ایسیڈک ہیں، اور موٹاپا ہوتا ہے ایسیڈک کی وجہ سے، ہم سارے جانتے ہیں۔ اب اس ایسیڈک کو کم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سب سے بہترین میڈیسن بنائی وہ آپ کا سلائیوا ہے، اور آج پورے یورپ میں، امریکہ میں سلائیوا تھراپی کے نام سے علاج ہو رہے ہیں۔ اور دیکھو بتانے والے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج اپنانے والے کو۔ تو جتنا ہم پانی کو صبر کے ساتھ گھونٹ گھونٹ کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے، بے شک یہ طریقہ یہ جو گھونٹ گھونٹ کر کے اس میں حدیث میں مینشن نہیں ہے، لیکن جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی کو 3 سانسوں میں پیئے، پانی کو 3 سانسوں میں پیئے۔ اب 3 سانسوں میں آپ پریکٹیکل دیکھیے گا، جتنے میں نے آپ کو یہ بینیفٹس بتائے ہیں، اگر اس کے پانی کو سکون سے ہم پیئیں گے، صبر سے پیئیں گے، اتنے سارے بینیفٹس ہمیں ملتے ہیں۔ اب یہ طریقہ بے شک اس میں حدیث میں نہیں ہے، اور ہمیں اس کو حدیث کے ساتھ کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ سائنٹیفکلی آپ کو اتنے فائدے دے رہا ہے، اتنے بینیفٹس دے رہا ہے، تو ہمیں اس کو حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ویسے میں نے عرض کیا کہ جب ایک آدمی کہہ رہا ہے میں سراب نہیں ہو رہا، تو فرمایا 3 سانس، تو جو اس سے زیادہ سانس لے گا وہ زیادہ سراب ہوگا۔ اس حدیث سے تو بات نکل ہی سکتی ہے نا، اگرچہ وضاحت نہیں آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ احادیث امتصاص الماء، میم صاد الف صاد، امتصاص الماء، یہ آپ نیٹ پر دیکھ لیں، احادیث ہیں اس معنی میں کہ چوس چوس کر پانی پینا چاہیے، لیکن سند ان کی کمزور ہے۔ باقی یہ کہ اس صحیح حدیث سے بھی اس کا استدلال کیا جا سکتا ہے، اور اگر احادیث خاموش بھی ہوں اور طبی طور پہ مفید نظر آتا ہو، تو اسلام تو ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ جو انسانوں کے لیے مفید ہے، جس کے فوائد زیادہ نقصان کم ہے وہ ہونا چاہیے، جس کے نقصان زیادہ فوائد کم ہے وہ ناجائز ہونا چاہیے۔ اب دیکھو ہمارے معاشرے میں جو رواج ہے نا، پانی کس طرح پیتے ہیں، اتنا پانی ہے، میں نے پہلے اتنا پیا، سب سے پہلے میں نے 42 سپ لیے، اس میں نے تقریباً 47 کے قریب سپ لیے، اب یہ اتنا پانی ہے۔ نارملی لوگ کیسے پیتے ہیں اس کو دیکھیے گا، اب اس میں صرف 3 سپ لیے، بتاؤ 3 سپ میں کتنا سلائیوا جائے گا؟ ایک ہے 42 ڈراپ جانا، ایک ہے اتنا پانی 3 سپ میں، 3 گھونٹ میں ہم نے پی لیا، اس میں کتنا سلائیوا جائے گا؟ یہ جو سلائیوا ہے، اور سب سے بڑھ کے جو بات ہے، جس کام کو جتنا صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، مجھے ناروے سے ایک ڈاکٹر کا فون آیا، مجھے بتانے لگا کہ میں اور میری وائف نے نا آپ کی ویڈیو دیکھی، وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو ہم دونوں میاں بیوی بہت ہنسے، تو میری بیوی کہنے لگی کہ دیکھو بھائی وہ بندہ کہہ رہا ہے، ہم کیوں نہ اس کو ایک بار پریکٹیکلی کر کے دیکھیں؟ تو کہتا ہے میری وائف اور میں، ہم دونوں ایک ایک گلاس پانی لے کے آئے، تو ہم نے نا وہ آپ کے طریقے کے مطابق اس کو بڑے آرام 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 سے پیا، گو کہ ہم 21-22 سپ سے زیادہ نہیں گئے، لیکن وہ جو 21-22 سپ تھے، وہ بتانے لگا کہ میں نے ساری زندگی میں پانی آدھے پونے گلاس سے زیادہ نہیں پی سکتا تھا، میں زیادہ پانی پیتا تھا مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے اٹک جائے گا، کہتا کہ میں پورا مگ پی گیا، اور میں حیران رہ گیا کہ مجھے جو وہ پرابلم پچھلے کئی سال سے چل رہی تھی وہ تو مجھے ہوئی نہیں، ورنہ میں تو اتنا پانی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کہتا میں نے پانی کو صرف سکون کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور گن گن کے پیا،
اب روزہ جب چھوڑتے ہیں تو کئی بار پانی پھنس جاتا ہے گلے میں، اس وجہ بڑا گھونٹ ہوتا ہے ہاں جی، اس کو نا، اس کو آپ رمضان میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، رمضان میں کبھی آپ دیکھیے گا جب پیاس شدت کی لگی ہو، ایک گلاس پانی کو ایسے پیجیے گا، وہ پانی آپ کو سیراب کرے گا۔ اسی طرح اس نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ 3 دن سے یہ عمل کیا ہے، یقین جاننے ایسے لگتا ہے جیسے زندگی پھولوں کی طرح ہلکی پھلکی ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب اگر ہم پانی کو بڑے بڑے بوند بھریں گے نا تو تیزی کا جو کام ہے، دیکھو جو صبر ہے، سکون ہے، وہ انسان کو اللہ کے قریب کرے گا، اور جو تیزی ہے، جلد بازی ہے، وہ انسان کو شیطان کے قریب کرے گی۔ چلے انشاءاللہ اس بات کو ہم یہاں کلوز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔